الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ حمد کی تفسیر کا آج ہمارا چوتھا سیشن ہے۔ کل کی جو ہماری گفتگو تھی وہ ہم نے آغاز کی تھی حمد کے اوپر کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے الحمدللہ، اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ بسم اللہ یعنی اسم خدا، اسم اللہ، اللہ کا جو نام ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور اسم کس کو کہتے ہیں، نام کس کو کہتے ہیں، اسماء الہی کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اس پر ہم نے بات کی، اور رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو اقسام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے کہ جو وسیع ہے اور وہ ہر ایک کے شامل حال ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے غیر انسان ہو، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ہے کہ جو صرف ان کو شامل حال ہوتی ہے کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری خصوصی توجہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے کہ جو میرے قریب ہیں، اور یہ کہ وہ جو ہے عبادت کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے۔ آج سورہ حمد پہ ہم نے جو بات کی، میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا ریکیپ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ حمد جس کو ہم تعریف کہتے ہیں یا حمد کرنا، جو پریز ہے، یہ ساری تعریف اللہ کی، تو ہم نے یہ کل بات کی کہ حمد جو ہے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے انگلش میں، اس کا کوئی ترجمہ، ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، چونکہ عربی زبان میں جو ڈیپتھ ہے، جو وسعت ہے، وہ ہو سکتا ہے بعض زبانوں میں اس طرح نہ ہو، تو حمد میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جب تین اس کے کمپوننٹس ہم دیکھتے ہیں، جب تین اس کے بنیادی عناصر اس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جب بھی انسان کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے کہ جو پرفیکٹ ہے اور جو
تھوڑا سا دوبارہ مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو بات ہماری حمد کے اوپر ہو رہی تھی کہ حمد کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں یہ جو وہ ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس میں سے پہلی چیز ہم نے یہ بات کی کہ جس چیز میں پرفیکشن ہے اور بیوٹی ہے اس کو انسان بے ساختہ اس کی تعریف کرتا ہے، فطرتاً انسان اس کو پسند کرتا ہے، اس کی پریز کرتا ہے. اس میں اسپریچول بیوٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مادی لحاظ سے بھی کوئی چیز خوبصورت ہو سکتی ہے. تو جو اسپریچول بیوٹی ہے اس کو کبھی انسان اس کی خوبصورتی کو ہر انسان نہیں سمجھ چاہتا. یہ بھی ہے اللہ نے ہماری فطرت میں سب کے رکھا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو واقعاً علم دوست ہیں، کتنے لوگ ہیں جو واقعاً نالج کو دوست رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عقل اور فکر کو اس کو پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو حق اور حقیقت کو اس کی جستجو کرتے ہیں، جو سیکر آف ٹروتھ ہیں، جن کو ٹروتھ سے محبت ہے، جن کو حق سے محبت ہے، جو حق کی زیبائی کو اور اس کے حسن کو دیکھتے ہیں. قرآن میں اس کرسچن گروپ کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ رسول سے ملنے آئے اور انہوں نے اس ریولیشن اس وحی کو جب اس نے سنا تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنا شروع ہو. کیوں؟ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ مما عرف الحق. یہ آنسو جو ہیں یہ صرف جذباتی آنسو نہیں تھے کہ فرض کریں ہم مصائب میں بیٹھ جائیں اور کوئی مصائب پڑ رہا ہے اور ہم رو پڑیں، بلکہ یہ آنسو وہ تھے کہ جہاں حق کی معرفت حاصل تھی، یعنی معرفت حق کے ساتھ رونا اور گریہ کرنا. یہ کون لوگ ہیں کہ جو حق کو پامال ہوتے دیکھتے ہیں، وائلیشن ہوتے دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. جب وہ حق کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ بڑا اتنا زبردست لیول ہے یہ، اور ہم سب اس لیول پہ، یعنی اس کے لیے کوئی بہت ہائی لیول نہیں چاہیے، ہم سب اس لیول پر ہو سکتا ہے ہوں، اور ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں. یا تب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو آنکھیں ہیں وہ ٹیئر فل ہو جائیں گی جب بھی کبھی آپ جو ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں رشک کے آنسو جو ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی. تو اس کے بعد دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں دوسرا جذبہ ہمارے اندر کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے. وہ ہم نے کل بڑی تفصیل سے بات کی، آپ میں سے جو نہیں تھے وہ ضرور سنیں اس کو. یہاں بڑا اہم نقطہ ہم نے بیان کیا کہ ہم اپنی فطرت سے دور ہو جاتے ہیں. فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں. یہ عید فطر جو ہے وہ عود کرنا، اپنی فطرت کی طرف لے کے جانا. اور فطرت کی طرف جتنا آپ قرآن سے مانوس ہوں گے، یہ روزے رکھنا، ماہ رمضان، یہ عبادت، یہ ہمیں اس لیے کہ پھر خوشی اس کی ہے عید کے دن کہ جو واقعاً اپنی فطرت کی طرف لوٹا ہے. اب یہ چیز یہی ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ ہر حسن و جمال کو تعریف کرنا، خاص طور پر اسپریچول، اگر آپ اس لیول پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس عید منانے کے مستحق ہیں، اس عید کو آپ سیلیبریٹ کرنے کے مستحق ہیں. ورنہ باقی تو سبھی عید مناتے ہیں مسلمان دنیا میں. تو پھر اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ حق کی جستجو ہے اور حق کی خاطر آپ ٹروتھ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، حقیقت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، حقیقت تک پہنچنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فطرت سے قریب ہو رہے ہیں. جب آپ جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا آپ دیکھیں اب کتنے دنیا جو ہے وہ آپ جتنا ڈیپر لیول پر چلے جائیں، اس وقت پوری دنیا میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری کمیونٹی ہے دوسری کمیونٹی، سب کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت پوری دنیا میں جو ایک مورل، ایتھیکل
اور اسپریچول بحران ہے، کرائسس ہے، وہ یہ اخلاقی اور یہ اسپریچول کرائسس ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ دنیا جو ہے وہ ان تھینکفل ہے. تو جب آپ ان تھینکفل ہو جاتے ہیں، جب آپ اپریشیٹ نہیں کرتے، جب آپ کسی کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الاحسان، کہ کیا جو ہے وہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نہیں وہ ہے، یہی تو ہے. اور یہ فطرت کی بات کی ہے قرآن نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ احسان کرے اور آپ نہ کریں. قرآن یہ کہتا ہے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ممکن بناتے ہیں. ہزاروں لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں، لیکن ہم احسان تو الگ چیز، ہم اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. اور حتیٰ جو خطرناک چیز ہے، مولا کائنات ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو متقی ہیں وہ ان کو لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں جن کو دینا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کریڈٹ لے جاتے ہیں، کسی اور کا کام کوئی اور کرتا ہے، محنت کوئی اور کرتا ہے، کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے، اس لیے کہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا کسی کو. تو یہ اچھا، جس طرح آپ ہماری فطرت میں ہم رکھا ہے شکر ادا کرنا، ہم اس فطرت سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اب اگر ہم ایکچول فطرت کی بات کریں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کی شناخت، انڈرسٹینڈنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور معرفت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ قرآن میں یا اوور آل جو اس بات خدا کو ہم جب اللہ کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے مختلف دلائل ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم فطرت کے راستے سے اللہ کو ثابت کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ عقل کے راستے سے اللہ کو ثابت کرتے ہیں. تو مختلف اس کے راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہدایت کے راستے سے، میں نے بڑی تفصیل سے مختلف جگہ پر ان کے اوپر بات کی ہے. تو جب آپ اپنی ان فیلنگز کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ آپ میں اللہ نے یہ فیلنگز رکھی ہیں، یہ ایموشنز رکھے ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ شکر ادا کرنے سے متعلق ہے، وہ دوسرے کا شکریہ ادا کرنے سے، وہ اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قلیل من عبادی، جو ہے وہ میرے بہت کم بندے ہیں کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں. شکور، قلیل من عبادی شکور، یعنی میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر ادا کر سکتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یعنی فار گرانٹیڈ ہے، یہ کیا بات ہوئی، مثلا یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں. ہم ہر وقت جو ہے وہ ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. اللہ کہتا ہے یہ الفاظ ہیں شکر کے، یہ حقیقت شکر نہیں ہے. یہ استغفار کرنا حقیقت استغفار نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شکر ادا کرنا جو اللہ چاہتا ہے اس کو سمجھنا، کسی موقع پر اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا. لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آپ کے اندر یہ احساسات، جذبات، فیلنگز، ایموشنز، سینٹیمنٹس جب ہمارے اندر یہ ہوتے ہیں تو یہاں آ کے ہمیں خدا کے وجود کا احساس ہوتا ہے. ایک طرف ہم اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور ان نعمتوں میں ہم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ شکر ہے ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں قرار دیتے ہیں. تو ہم جب ان کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تو یہ اللہ کو ثابت کرتا ہے کہ اس وجود کو، ایک ہستی کو. اسی لیے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے نفس کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر اپنی وجود کو پہچاننا، اپنی فیلنگز کو پہچاننا، اپنی ٹینڈنسیز کو پہچاننا، اپنے اندر پائے جانے والے نیکی کی طرف رجحان کو پہچاننا. اور پھر جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں اور دنیا میں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ کا وجود پکار کر کہتا ہے کہ ایک ہستی اس کائنات میں ہوگی کہ جو ضرور میری مدد کرے گی اور مجھے ریسکیو کرے گی. تو یہ سارے کا تعلق ہے من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے اپنے نفس کی جو ہے وہ پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو تیسری چیز ہم نے کہا تھا پرستش تھی، کہ
پرستش کا عنصر جو ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے حمد میں. تو پرستش بھی کیا ہے کہ وہ بھی ہماری فطرت کا اظہار ہے. کل میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی کہ پرستش جب بھی آپ کسی چیز کی عظمت و بزرگی کو دیکھتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جو عظیم ہے, تو اس عظیم کے سامنے ہم خود بخود جھک جاتے ہیں. لیکن ہمارا جھکنا جو ہے وہ فزیکلی صرف نہیں ہے, بلکہ اصل جو پرستش ہے اس کا تعلق دیکھیں نماز میں ہم فزیکلی جھکتے ہیں. اور میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ نماز جو ہے اس جھکنے کا اظہار ہے, اور وہ ہے سبمسیونیس آف یور ہارٹ, یعنی آپ کے قلب کا تسلیم ہونا, آپ کے قلب کا کسی کے سامنے جھک جانا. فزیکلی تو آپ کسی بھی وجہ سے جھک سکتے ہیں. کل ہم نے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا, پنش کرے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے, ہم نے کرنا ہے, تو ہم فزیکلی اس کے سامنے جھکتے ہیں. لیکن ہمارا قلب اس وقت جھکے گا جب ہم اللہ کی عظمت کو ہم سمجھ جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے اب جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو آج کے جو ہمارا بالکل چند منٹ شاید رہ گئے ہیں, وہ یہ کہ ہم نے کل اس پر بات کی چونکہ پرستش کا 3 چیزیں اس میں شامل ہو گئیں. ایک تو یہ کہ جو بھی چیز خوبصورت ہے, کمال ہے, جمال ہے, اس کو انسان اس کی تعریف کرتا ہے, دل سے تعریف کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں شکر کا پہلو پایا جاتا ہے, سپاس گزار ہونا یا اس کو شکر گزار ہونا. اور تیسری چیز جو ہے پرستش. یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو حمد بنتی ہے. تو حمد کے یہ ہیں 3 بنیادی عناصر اور اس کے کمپوننٹ. تو پرستش میں انبیاء نے آ کر ہمیں کیا سکھایا؟ یہ نہیں سکھایا کہ ہم پرستش کریں, یہ نہیں سکھایا ورشپ کریں, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. عبادت ہمارے وجود کا حصہ ہے, ہماری فطرت کا حصہ ہے. جس طرح سے ہمارے دوسرے کام ہم کرتے ہیں, جیسے ہمیں زندگی میں پانی کی ضرورت ہے, ہمیں زندگی میں خوراک کی ضرورت ہے, ہمیں زندگی میں روشنی کی ضرورت ہے, اسی طرح ہمیں زندگی میں عبادت کی ضرورت ہے. یعنی ہمارا پورا وجود جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, جس کو اردو میں کہتے ہیں توازن. یعنی ہم اپنا جو ہے جیسے انسان اپنے توازن کو کھو بیٹھتا ہے کہ, اور کسی موقع پر میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں کیسے ریلیٹڈ ہیں اس عبادت سے. اگر کوئی صحیح عبادت کرے تو اس کو کتنا ہیلپ کرتے ہیں اس کی مینٹل اور اسپریچول ویل بینگ کے اندر. تو یہاں پر انبیاء نے آ کر یہ بتایا کہ آپ نے اپنے اس فطری جذبے کو کیسے آپ نے مینیفیسٹ کرنا ہے, آپ نے کیسے اس کا اظہار کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ عبادت پرستش وہ ہے کہ جب اب دیکھیں وہ ہے کہ جب آپ اپنے محدود وجود کو سمجھیں کہ میں ایک لمیٹڈ بینگ ہوں, میں ہر جگہ پر جو ہے میں محدود ہوں, میں لمیٹڈ ہوں, میں جو ہے میرے اندر ڈیفیشنسیز پائی جاتی ہیں, میرے اندر نقص پایا جاتا ہے, میرے اندر عیب پایا جاتا ہے, مجھے گرو کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ احساس آپ کے اندر ہو, پھر آپ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وجود محدود سے پرواز کرتے ہیں, آپ اپنے کو اس لیول پر لے جاتے ہیں کہ جو لامحدود ہے, وہ ہستی کے جو لامحدود ہے, ہم اس کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عبادت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پہلی چیز یہ کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دل اور ہماری فطرت کا اظہار ہے پرستش کا. دوسری چیز یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محدود ہیں اور محدود سے لامحدود کی طرف جانا. ایک دم تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن اگر 1% اگر بھی ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ خود کو اس کے قبضہ قدرت میں سمجھنا, یعنی یہ کہ ہم ہر لحاظ سے بے اختیار ہیں اور سارا اختیار جو ہے تمام قدرت اس کے ہاتھ میں ہے, اور ہم ایک قدرت کے زیر اثر ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. اور تیسری چیز, چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم جب پرستش کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, تو اس ورشپ کے اندر جو ہے وہ اپنی نیڈ کو, اپنی احتیاج کو, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے. یعنی اب دیکھیں کہ جتنا بڑا انسان ہوگا وہ اتنے کو اپنے
اپنے کو زیادہ نیڈفل سمجھے گا. اور کیجئے اس کے اوپر. مثلا جب ہم اولیاء اللہ پہ جاتے ہیں, جب ہم امام حسین پہ جاتے ہیں, امام حسین کیا کہتے ہیں؟ انا فقیر فی غنائی, یعنی جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں, مثلا یہ ساری چیزیں میری ہیں, یہ آئی پیڈ میرا ہے, گاڑی میری ہے, گھر میرا ہے, ہم تو ان کو اپنا سمجھتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں کہ میں پروردگارہ ان میں بھی تیرا محتاج ہوں. یعنی اس احتیاج کو اس لیول پر سمجھنا کہ جو چیز آپ جس کو اپنی سمجھتے ہیں, جس کو آپ اپنا آنرشپ جس کو سمجھتے ہیں, اس کو ہمارے امام کہتے ہیں میں اس میں بھی اللہ کا محتاج ہوں. کتنی بڑی معرفت ہے, کتنا بڑا عرفان ہے یہ, کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اس کو. تو دراصل جو ہے وہ ہم اپنے اس نیڈ کو اگر ہمیں سمجھ آ جائے, ایگزسٹینشل نیڈ, کہ ہم کتنے محتاج ہیں, تو پھر ہم جو ہے وہاں پر صحیح معنی میں ہم عبادت کر سکتے ہیں. تو یہ گفتگو کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے جب آگے بڑھتے ہیں, تو ابھی کوئی اشارہ نہیں ہوا میرا خیال ہے, فنش اوکے. تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے کل. پھر اس کو پھر اب ہم رب العالمین کے اوپر آ رہے ہیں. کل ہم رب العالمین پہ بات کریں گے. ایک دو چیزیں مجھے صرف ہم کے اوپر بات کرنی ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.